السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کل لوگ انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب پر نئی نئی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے نئے نئے فتنے نکالتے ہیں، دین میں نئی نئی بات ایجاد کرتے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہمارے دین میں موجود ہی نہیں ہے، جو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں موجود ہے نہ احادیث میں موجود ہے۔ لیکن لوگ اتنی دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان جن کو علم نہیں حاصل ہے، جن کو اسلام اور شریعت کے بارے میں نہیں پتا ہے، وہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ مردود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں نئی بات ایجاد کرنے والا شخص مردود ہے۔ آپ کو میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ایک احادیث سناتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا کرتا تھا، اور جب وہ واپس آتا تو اونٹ سے سامان اتار کر آپ کی مجلس چھوڑ کر اسی وقت جا کر مسجد میں نماز پڑھنے لگتا، اور اتنی لمبی نماز پڑھتا کہ صحابہ کو خیال ہوا کہ ہم سب سے بڑھ گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خیال ظاہر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے دل میں یہ خیال کیا ہے کہ میرا رتبہ سب لوگوں سے بڑا ہے اور میں سب سے اچھا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، میرا خیال ایسا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر جلدی سے مسجد چلا گیا، اور اپنی من گھڑت سے اس نے اپنے پاؤں سے ایک لکیر نکالی اور پھر اپنے دونوں پاؤں اس لکیر پر رکھ کر نماز پڑھنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص کی آنکھوں میں شیطان کا اثر ہے۔ کوئی تم میں سے ایسا ہے جو اس مردود کو قتل کرائے؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس کو قتل کرنے کے لیے گئے اور لوٹ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھتا ہے اس لیے قتل نہ کر سکا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس شیطان کو قتل کرائے؟ پھر حضرت عمر اٹھے اور ننگی تلوار لے کر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ پھر لوٹ آئے۔ حضور پاک نے پوچھا کہ قتل کر آئے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھ رہا ہے، خدا کے ڈر سے قتل نہ کر سکا۔ پھر تیسری دفعہ حضور کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جو اس آدمی کو قتل کرائے؟ حضرت علی اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس کام کے ہو، مگر یہ جب ہے کہ وہ تم کو ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تو مسجد میں اس کو نہ پایا اور لوٹ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ قتل کر آئے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بھاگ گیا، ملا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا فتنہ ہے جو میری امت میں نکلا، کہ صورت بزرگوں کی سی اور کام شیطانی۔ اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو کبھی کوئی فتنہ ظاہر نہ ہوتا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دین میں ایسے دجال اور فسادی ہوتے رہیں گے کہ ظاہر میں نام کے مولوی، صوفی، حاجی، نمازی، پیر جی بڑے دیندار، عبادت گزار اور عاشق رسول کہلائیں گے، اور اپنی بڑائی اور سرداری کے لیے نئے نئے طریقے اور نئے نئے مسئلے نکالیں گے، اور سچے بزرگ علماء سے نفرت اور عداوت رکھیں گے، اور ان کے قول و فعل میں عیب نکالیں گے، اور بے علم لوگوں کو اپنی تقریروں اور تحریروں سے اپنے رنگ ڈھنگ میں پھنسا لیں گے، اور مسلمانوں میں جھگڑے فساد پھیلائیں گے۔ اس حدیث سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے، جلدی سے ہر کسی کے پیچھے نہ لگایا کریں، اور اے فساد اور جھگڑا پھیلانے والے لوگوں سے دور رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے آگے ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگوں کے پاس بہت مال ہوگا، اور ان فتنوں کے زمانے میں قرآن ہاتھوں میں ہوگا، یہاں تک کہ ہر ایک مرد اور عورت، غلام اور آزاد، چھوٹا بڑا، بوڑھا اور جوان اس کو لے لے گا اور لفظوں کا ترجمہ کرے گا، مگر علم اور سمجھ سے بالکل کورا ہوگا، یعنی بالکل ہی جاہل ہوگا، تھوڑا سا بھی علم نہیں ہوگا۔ اگر تھوڑا سا علم پڑھ لے گا تو وہ جتائے گا کہ میں عالم ہوں،
اور لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میرا کہنا نہیں مانتے، حالانکہ میں تم کو قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ سناتا ہوں، اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے دین میں نئی نئی باتیں اور نئے نئے طریقے نکالے گا، کیونکہ وہ زمانے کا رنگ ڈھنگ دیکھ رہا ہے کہ لوگ نئی بات اور نئے طریقے کو پسند کرتے ہیں۔ اس احادیث کا مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بتایا تھا، آج وہ زمانہ آ گیا ہے، آج وہ لوگ موجود ہیں۔ اگر ہم فیس بک کھولیں یا یوٹیوب کھولیں یا انسٹاگرام کھولیں تو ہر جگہ نئی نئی تقریریں، نئے نئے مسئلے، من گھڑت باتیں سامنے آ رہی ہیں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں، اس کے نئے طریقے اور نئی نئی نکالی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اور یہ سمجھنا کہ جو نیا طریقہ اس نے نکالا ہے دین نہیں ہے، بے دینی ہے، اور اس قسم کے لوگوں کے جال میں نہ پھنسو، اور یاد رکھو کہ جب کچھ پڑھا لکھا آدمی بے راہ ہو جاتا ہے تو بڑا غضب ڈھاتا ہے، اور یاد رکھو کہ شیطان اتنا ہوشیار ہے کہ کچھ پڑھے لکھے نام کے دینداروں کی زبانوں سے ایسی باتیں اثر والی نکلوا لیتا ہے کہ لوگ سچے اور بزرگ علماء کی طرف سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بس جب زمانہ ایسا آئے گا تو میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ دیکھنا، یہ طریقہ، یہ مسئلہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقوں سے ملتا ہے یا نہیں۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ سچے اور بزرگ عالم کے کلام میں شہرت والی باتیں نہیں ہوتی ہیں اور بناوٹ نہیں ہوتی ہے، اور لوگ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ان کی باتوں میں کچھ مزہ نہیں آتا، اور اب جو طریقہ نکالا گیا ہے یہ خوب ہے، اس میں مزہ بھی عجیب ہی ہے اور ہر جگہ مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میری پیاری ماؤں اور بہنوں، بزرگوں، عالموں کے کلام میں نور ہوتا ہے اور ان کا کلام مضبوط ہوتا ہے، اور اہل شہرت کی باتیں کمزور اور بے جان ہوتی ہیں۔ اگر سچی بات کی تلاش ہو تو ہر مسلمان خدا کی دی ہوئی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ سچی اور مضبوط راہ کون سی ہے، کچی اور کمزور کون سی ہے، مگر شہرت اور رسم و رواج کو دل سے نکار کر خدا سے ڈر کر دیکھیے اور سمجھیے دوسرا۔ مسلمان بہنوں، یہ بات یاد رکھو کہ نئی نئی باتیں ہمیشہ دین کی صورت میں بے سمجھ فسادی لوگ نکالا کرتے ہیں اور اس کو ہی فتنہ کہتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ کون سا بندہ اپنے جی کی خواہش کو چھوڑ کر خدا سے ڈر کر دین کے مضبوط طریقے پر چلتا ہے، اور کون سا بندہ اپنے ہی من کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خدا سے نڈر ہو کر بے راہ چلنے لگتا ہے۔ ایسے زمانہ میں خوب مضبوطی سے دین کے سچے طریقے پر جمے رہنا، کیونکہ جب فتنہ فساد کا زور ہو اور ہر شخص دین میں اپنی رائے دیتا ہو تو اس وقت سچا مسلمان وہی ہے کہ خوب دیکھ بھال کر قدم رکھے اور مضبوطی سے رکھ کر ہو سکے تو مسلمانوں کو بھی زہریلے اثر سے بچائے۔ اور یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ جب کوئی نام کا مولوی بگڑتا ہے تو شیطان اس کی زبان میں بولتا ہے، اسی وجہ سے اس کے بیان میں مزہ آتا ہے اور وہ ہزاروں کو بگاڑ دیتا ہے اور بے علم جاہل لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ اور آج کل قرآن و حدیث کا ترجمہ اردو میں عام ہو گیا ہے، بس ترجمہ دیکھ کر ہر شخص دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ میں بھی قرآن و حدیث کو سمجھتا ہوں، جو میں سمجھا ہوں کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور لوگ بھی کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بھی مولوی ہے، وہ بھی ہے، ہم کو کیا معلوم کہ کون سا سچا مولوی ہے۔ حالانکہ یہی جواب ان پر سچے بزرگ مولویوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب تمہارے نزدیک دونوں برابر ہیں تو تم نے اس نئے طریقے کو پسند کیسے کر لیا اور پہلے طریقوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ نیا طریقہ یا مسئلہ اپنی خواہش اور رسم و رواج کے موافق ہے، اس لیے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ مسلمان بہنوں اور بھائیوں، حق اور ناحق کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر اپنی مرضی کو چھوڑ کر یہ دیکھو کہ نیا طریقہ یا مسئلہ یا رسم و رواج ایسا ہے کہ پہلے سچے اور پورے عالم اور دیندار لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، اور پہلے اس طریقے یا اس مسئلے پر لوگ بے روک ٹوک عمل کرتے چلے آئے ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو بے شک وہ طریقہ درست ہے، اور اگر بے علم ناواقف لوگ اس نئے طریقے کو پسند کریں تو وہ درست نہیں، چاہے وہ طریقہ دیکھنے میں کیسا ہی اچھا معلوم ہوتا ہو یا اس میں کتنا ہی مزہ آتا ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے ایک گلدستہ درختوں کے پھولوں اور پتیوں سے بنا ہوا ہو اور دوسرا خوبصورت کاغذوں سے بنا ہوا ہو، تو دیکھنے میں کاغذوں کا گلدستہ اچھا معلوم ہوگا۔ پھر دونوں پر پانی چھڑکا جائے تو درختوں کے پھول پتیوں کے گلدستہ پر بہار آ جائے گی اور کاغذ کا مرجھا جائے گا، گل جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی تو دین کی سچی اور مضبوط باتیں ہوں گی، ان پر بہار آ جائے گی اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، اور جو طریقہ کچے اور کمزور ہوں گے وہ سر پٹائیں گے اور عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور آج کل کسی سے بحث مباحثہ اور لڑائی جھگڑا کرنے کا وقت نہیں رہا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھگڑے فساد کرنے والے نام کے مولویوں اور دینداروں سے بچائے کہ جو 4 کتابیں عربی کی پڑھ کر اپنے آپ کو عالموں میں شمار کرتے ہیں اور ناواقف مسلمانوں میں سردار اور بزرگ بنتے ہیں اور بڑے بڑے درجے کے بزرگ عالموں کے قول و فعل میں عیب نکالتے ہیں، اور ایسے دجال فسادی لوگ ہر زمانے میں ہوتے چلے آئے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ بعض لوگ ان میں ایسے بھی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں کو برا کہتے ہیں کہ جو سید العلماء ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو صحابوں کے بعد جو علماء یعنی امام ہوئے ان کو برا کہتے ہیں۔ آج کل بھی اسی طرح اپنا رنگ اور بڑائی جمانے کے لیے سچے اور بزرگ علماء کو برا کہتے ہیں اور سیدھے سادے مسلمانوں کو بدگمان کر کے لڑائی جھگڑے کراتے ہیں۔ ایسے گمراہ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو بچائے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور سچے راستے پر چلائے، کہ جس راستے کو اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے درجے کے مضبوط متقی علماء نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اب آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پر اسلامک ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اسلامک جانکاری آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ ہماری چینل پہ جو بھی ویڈیوز ملیں گی وہ قرآن اور احادیث کے موافق ہی ملیں گی۔ قرآن اور احادیث کی کئی ہوئی باتیں ہم آپ کو بتانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو تمام پریشانیوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔